اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو 56 کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ ایان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ النجم میں بلیک ہولز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کا ذکر ہے۔ سائنسدان بلیک ہولز کے بارے میں تحقیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر جانے کی تصدیق کرتے ہیں۔ سائنسدان اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ آیات میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہولز کیسے ہیں اور کیسے وہ اس کائنات سے جنت الماوا کی جانب جانے کا راستہ ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ اس رپورٹ میں سورۃ النجم کی آیات کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ ستارے کی قسم ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا اور نہ بہکا ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے۔ بڑے طاقتور نے اسے سکھایا ہے، جو بڑا زوراور ہے بس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور پھر اور بھی قریب ہوا، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں القاء کیا، جو القاء کیا دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا تھا، پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جگڑتے ہو، اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا ہے جو چھا رہا ہے یعنی نور، نہ تو نظر بہ کی نہ حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ دوستو، واضح رہے کہ سائنسدان پہلی بار کائنات کے ایک بڑے راز بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو ایک دور دراز واقعہ کہکشاں میں موجود تھا۔ کائنات ابدی و لامحدود ہے، اس کا کوئی سرا نہیں، یہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ ہی قائم رہنے والی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، بس یہ خود ہی وجود میں آ گئی۔ صدیوں تک یہ تصورات انسانوں کے ذہنوں پر حاوی رہے ہیں، اور بالآخر کچھ سال پہلے 1905 شہر آفاق نظریہ اضافیت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کائنات کے سب سے زیادہ تسلیم کیے جانے والے نظریے بگ بینگ کے مطابق تقریباً 14 ارب سال پہلے کائنات کی ابتدا ایک عظیم دھماکے سے ہوئی۔ اس دھماکے سے پہلے کچھ نہ تھا اور کائنات ایک نقطہ پر قائم تھی۔ نظریہ اضافیت نے یہ پیشن گوئی بھی کر دی تھی کہ کائنات ساکن نہیں ہے بلکہ مسلسل حرکت پذیر ہے۔ اس پیشن گوئی کے محض 17 سال بعد ہی 1920 کے عشرے میں عظیم ماہر فلکیات ایڈون پال ہبل اور روسی سائنسدان الیگزینڈر کے غیر متوقع تجربات کے نتائج نے اس مفروضے کو بالکل غلط ثابت کر دیا کہ وہ کائنات جو کہ نقطہ سے شروع ہوئی تھی وہ پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ فرائڈمین کا یہ مفروضہ بھی کہ کائنات کو کہیں سے بھی اور کسی بھی مقام و زاویے سے دیکھا جائے وہ ایک جیسی نظر آتی ہے۔ دوستو، یہ ایک زبردست پیشن گوئی بھی تھی۔ چنانچہ 65 سال بعد 1970 کے عشرے میں برطانوی لیجنڈری ماہر طبیعیات اسٹیفن ہاکنگ اور ان کے ہم وطن ساتھی ڈاکٹر پینروز نے سالوں کی تحقیق کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کا آغاز ایک نقطے سے ہوا تھا اور یہ ایک نقطے پر ہی انجام پذیر ہوگی، جسے انہوں نے بگ کرنچ سے تعبیر کیا۔ اب کائنات کا جدید تصور یہی ہے کہ کائنات نہ تو ابدی ہے اور نہ ہی لامحدود، بلکہ یہ ہمیشہ سے حرکت میں ہے اور ایک خاص مدت کے بعد فنا ہو جانے والی ہے۔ ان حقائق کا غور طلب پہلو یہ ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ جس کا اعلان آج جدید دور کی سائنس کر رہی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آسمانوں کو ہم نے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، نہیں ہوگی ابتلا مگر ایک دھماکہ اور وہ پس ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ منظر سائنسی لحاظ سے کائنات کے اختتام کی صورتحال کو بیان کر رہا ہے، جس میں زبردست عظیم دھماکہ بگ کرنچ رونما ہوگا۔ تب کائنات اپنے پہلے والی پوزیشن یعنی سنگولیٹری پر واپس چلی جائے گی۔ کائنات کے پہلو کے بارے میں جدید تحقیقات نہایت اہمیت کی حامل تھی، جنہوں نے ہمیں نئی کہکشاؤں سے متعارف کروایا، اور ہبل دوربین کی بدولت ہم نے کائنات کا وہ حصہ دیکھ لیا جو کہ آج تک انسانی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ ہبل دوربین کی شاندار کھوجی مہارت نے کائنات کو بالکل جداگانہ انداز سے پرکھنے کے مواقع فراہم کر دیے اور تحقیق و جستجو کی نئی راہیں کھول دی۔ دوستو، یہ تھی ہماری ایک انفارمیٹیو ویڈیو یونیورس اکارڈنگ ٹو اسلام سیریز کی اگلی قسمیں ہم بیان کریں گے سیاہ گڑھے یا بلیک ہول کا کائنات سے کیا گہرا تعلق ہے، ان کا کہکشاؤں کے مرکز میں وجود کیا معنی رکھتا ہے اور یہ کیوں سب سے زیادہ ماہرین کائنات کی تحقیق کا حصہ رہے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ
آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔